بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک اتنی مبارک ذات ہے کہ اس پر درود پاک پڑھنے والا بھی مبارک ہو جاتا ہے۔ درود شریف بھیجنے سے اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم عطا ہو جاتی ہے، اور جو درود شریف پڑھتا ہے نا وہ تمام جہانوں میں معتبر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے درود پاک۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے کلیم، اگر دنیا میں میری حمد و ثنا کرنے والے نہ ہوتے تو میں بارش کا ایک قطرہ بھی آسمان سے نازل نہ کرتا، اور نہ ہی زمین میں سے ایک دانہ اگاتا، یہاں تک کہ فرمایا اے میرے کلیم، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میرا قرب آپ کو ایسے نصیب ہو جیسے کہ آپ کے کلام کو آپ کی زبان کے ساتھ قرب ہے، اور جیسے کہ آپ کے دل کے خطرات کو آپ کے دل کے ساتھ قربت ہے، اور جیسے آپ کی جان کو آپ کے جسم کے ساتھ قرب ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا باری تعالیٰ، ہاں میں ایسا ہی قرب چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو ایسا قرب چاہتا ہے تو پھر میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجو۔ تو سوچیں کہ اس واقعے میں ہمارے لیے کتنی بڑی نصیحت پوشیدہ ہے کہ جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، اللہ ان پر وحی نازل فرماتا ہے، ان سے کلام فرماتا ہے، ان کو بھی اللہ کریم فرما رہا ہے کہ اگر میرا قرب چاہتے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، میرے حبیب پر درود شریف پڑھو۔ تو پھر ہم اتنے ادنا، اتنے حقیر، اتنے گنہگار لوگ ہیں، تو پھر ہمارا تو بہت زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم درود شریف کی کثرت کریں کہ ہمارے گناہ مٹ جائیں اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہو، اور اسی قرب میں ہماری نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے تجھے 10,000 کانوں کی قوت سماعت عطا فرمائی، حتیٰ کہ تو نے میرے کلام کو سن لیا، اور 10,000 زبانوں کی قوت گویائی عطا فرمائی، حتیٰ کہ تو نے میرے کلام کا جواب دیا، لیکن تو میرا محبوب اور قریبی تب ہی ہوگا جب تو میرا ذکر کرے گا اور میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی کرم نوازی فرمائی، کتنی نعمتیں عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کتنی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن اپنا قرب عطا فرمانے کے لیے کیا فرمایا کہ میرے محبوب پر کثرت سے درود شریف پڑھو۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت اور محبت سے درود شریف پڑھے گا، اسے اللہ کا قرب ضرور ملے گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، میں آپ کا کلیم ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حبیب ہیں، اور کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کلیم اپنے مولا کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے، اور حبیب کی رضا کے موافق اس کا مولا کام کرتا ہے۔ یعنی کلیم خدا سے محبت کرتا ہے، جبکہ حبیب سے خود خدا تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ سوچیں کتنی بڑی بات ہے۔ کلیم طور سینہ جاتا ہے اور خدا سے مناجات کرتا ہے، اور حبیب اپنے بستر پر آرام کرتا ہے کہ جبریل علیہ السلام ان کو چشم زن میں ایسے مقام پر پہنچا دیتے ہیں جہاں تک کسی مخلوق کی رسائی نہیں ہوئی۔ تو یہ جو ہے حبیب کی شان ہے، اور ہمارے آقا و مولا، ہمارے پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنے قرب سے نوازا، اپنی محبت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اور جو شخص بھی ان سے محبت کرے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بنتا بن جائے گا۔ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر محبت سے کثرت سے درود شریف پڑھے گا، اسے اللہ کا قرب لازمی ملے گا، اسے اس کے حبیب کا قرب لازمی ملے گا، اور جسے اللہ اور اس کے حبیب کا قرب مل جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا، اور جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور دنیا بھی اس کے لیے آسان ہوگی۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص جو کہ انتہائی گنہگار تھا، ہر وقت گناہ میں مبتلا رہتا، جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے بغیر کفن کے کوڑے پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جاؤ اسے غسل دے کر اس کی نماز جنازہ ادا کرو، اس کی تدفین کا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، تو نے کس عمل کی وجہ سے اس کو بخش دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن اس نے تورات کھولی، اور جب تورات کھولی تو اس کے سامنے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک لکھا ہوا آیا، تو اس نے اس وقت اس نام مبارک پر درود شریف پڑھ کر چوما، بس اس لیے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو سوچیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم، فضل کتنا زیادہ ہے کہ ایک گنہگار شخص جس نے پوری زندگی گناہ میں گزاری، اور اس نے صرف ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو چوما محبت سے، ان پر درود بھیجا،
اللہ کریم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اسے بخش دیا۔ تو سوچیں ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، اگر ہم ان پر دن و رات کثرت سے درود شریف پڑھیں، محبت سے درود شریف پڑھیں، ان کے نام کو عزت و تحریم کے ساتھ لکھیں، اس نام کو خوشبو لگائیں، اس نام کو چومیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ ہمارے گناہوں سے درگزر نہیں کرے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو شخص فسق و فجور میں مبتلا تھا، اسی حالت پر مر گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت خوش ہے۔ پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ اعمال کے لحاظ سے تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں بہت گنہگار اور ناکارہ انسان تھا، لیکن ایک رات جب میں نے تورات شریف کھولی اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا تو میں نے اسے ادب کے ساتھ پڑھا اور اسے چوما۔ بس اسی ادب کے صدقے سے اللہ کریم نے مجھے معاف کر دیا اور میری مغفرت و بخشش فرما دی۔ تو سوچیں آپ کہ جو رب اتنا کریم ہے، صرف ایک بار اس نام کی عزت کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے، صرف ایک بار اس نام کو چومنے والے کو بخش دیتا ہے، صرف ایک بار درود شریف پڑھنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو جو کثرت سے درود شریف پڑھے، محبت سے درود شریف پڑھے، تو اس پر اللہ کریم کی کیا کیا انعامات، کیا کیا برکات، کیا کیا فضیلتیں اس کو عطا ہوں گی، اس کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور تمہاری امت میں سے جو کوئی ان سے ملاقات کرے اسے حکم دو کہ ان پر ایمان لائے، کیونکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری نہ ہوتی تو نہ حضرت آدم علیہ السلام ہوتے، نہ جنت ہوتی، نہ دوزخ ہوتی، اور میں نے عرش کو پانی پر مقیم کیا تو وہ متحرک تھا، پھر میں نے اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر اللہ کریم کتنا کریم ہے، وہ جہاں اپنا نام لیتا ہے وہاں اپنے حبیب کا بھی نام لیتا ہے۔ یہ سب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے حبیب ہونے کی شان ہے، تو کثرت سے ان پر درود و سلام پڑھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھنا پل صراط کی تاریکی کے وقت نور ہوگا، اور جسے یہ پسند ہو کہ اسے قیامت کے دن یہ نور اور اجر و ثواب پورا ملے تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ تو کثرت سے درود شریف پڑھیے، محبت سے درود شریف پڑھیے۔ آج وقت ہے، مہلت ہے، زندگی ہے، جتنا زیادہ یہ خزانہ سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں۔ کل قبر میں جائیں گے تو معلوم ہوگا کتنا بڑا خزانہ، کتنی بڑی دولت اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ کے قرب کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا، اللہ کی محبت کی وجہ، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سبب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا میں درود و سلام پڑھنے کے سبب انشاءاللہ تعالیٰ قبر میں، حشر میں آسانی ہوگی، بروز قیامت آسانی ہوگی، بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، دنیا میں بھی برکات ملیں گی، آسانیاں ملیں گی، انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی برکات اور آسانیاں ملیں گی۔ خوب کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ جب اللہ اپنے نبی کو درود و سلام پڑھنے کی ہدایت کر رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درود و سلام پڑھنے کی تلقین کر رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بندے کو معاف کر رہا ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عزت کرنے کے سبب، تو پھر اللہ عز و جل ہم سب کو بھی معاف کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہماری مغفرت بھی ہوگی، آسانی بھی ہوگی، برکتیں بھی ملیں گی، خیریں بھی ملیں گی، اور اللہ کریم کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوب قرب ملے گا۔ اللہ کریم ہمیں خوب کثرت سے محبت سے درود و سلام پڑھنے والا بنائے، درود و سلام کی خوب برکت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔